آج کی اس ویڈیو میں بات ہونے جا رہی ہے دنیا کے اس خطرناک ترین قصبے کی جو پوری طرح سے جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا وہ قصبہ ہے جہاں خطرناک جانوروں اور زہریلے سانپوں کی کوئی کمی نہیں۔ دراصل بات ہونے جا رہی ہے دنیا کے ایک خطرناک ترین قصبے ڈیرین گیپ کی۔ اس 100 میل کے قصبے کو پار کرنے کا مطلب ہے موت کی وادی سے گزرنا۔ اسی قصبے کی وجہ سے آج نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان کسی بھی قسم کی ریل پٹڑی یا سڑک تعمیر نہیں کی گئی۔ انسانی تاریخ میں اب تک صرف 7 مرتبہ ہی اس خطرناک ایریے کو کسی گاڑی کے ذریعے پار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اتنا خطرناک ایریا ہونے کے باوجود بھی کئی لوگوں کے لیے اس موت کی وادی سے گزرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہاں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی اس قصبے میں کسی روڈ یا ریل پٹڑی کا انتظام آخر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس 100 میل کے ایریے میں آخر ایسا بھی کیا ہے کہ اسے موت کی وادی کہا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ آپ جاننے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، کولمبیا اور پیناما کے بارڈر کے بیچ 100 میلز کے فاصلے پر پھیلا دنیا کا سب سے خطرناک ترین ایریا جسے ڈیرین گیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خطرناک ایریا نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان موجود ہے، جہاں نہ تو کسی روڈ کا انتظام موجود ہے اور نہ ہی ریل گاڑی کا۔ آج کے جدید دور میں جہاں گرم ترین صحرا میں بھی لگژری ترین شہر تعمیر کیے جا چکے ہیں، تو وہیں ڈیرین گیپ نامی اس ایریے میں روڈ بنانا آخر اتنا مشکل کیوں ہے؟ دراصل اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ یہاں روڈ نہ بننے کی سب سے بڑی وجہ ہے خطرناک موسم۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیرین گیپ جس جگہ موجود ہے وہاں کا موسم سارا سال شدید گرم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرین گیپ کے نارتھ اور ساؤتھ دونوں سائڈز پر اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن بھی موجود ہیں، جس وجہ سے وہاں نمی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گھنے جنگلات بھی کافی زیادہ ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پورا سال یعنی کہ 365 دنوں میں سے 340 دن یہاں لگاتار بارش ہی ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیرین گیپ میں پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب اتنی زیادہ بارش، گرم موسم، نمی اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث اس جگہ کسی روڈ کی کنسٹرکشن کرنا انتہائی مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پھر کنکریٹ ہو یا سیمنٹ، ایسی چیزوں کو سوکھنے کے لیے خشک جگہ چاہیے۔ اور فرض کر لیں اگر ان چیزوں کو خشک کرنے کا کوئی طریقہ نکال بھی لیا جائے تو یہاں جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے خطرناک جانور اور زہریلے کیڑے مکوڑے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے۔ اس وقت ہماری پوری زمین پر اتنے زہریلے سانپ، بچھو، مکڑیاں اور خطرناک مچھر نہیں پائے جاتے جتنے اس موت کی وادی یعنی کہ ڈیرین گیپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈیرین گیپ کے دور دراز کے علاقوں تک نہ تو کوئی ہسپتال موجود ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹا موٹا کلینک۔ تو اب اس خطرناک قصبے میں اگر کسی انسان پر کوئی جانور حملہ کر دے یا پھر کوئی زہریلا کیڑا اس سے کاٹ جائے تو ایسی صورتحال میں ایک انسان کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قصبے سے گزرنے والے زیادہ تر لوگ ڈینگی، ملیریا، سانپ کے کاٹنے یا پھر دریا میں ڈوب کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہاں روڈ بنانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ ڈیرین گیپ میں روڈ بنانے پر آج تک غور نہیں کیا گیا؟ اس کی تیسری بڑی وجہ سیاست اور کچھ تاریخی وجوہات ہیں۔ جی ہاں، اس وقت کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ اس جگہ روڈ تعمیر کی جائے، خاص طور پر امریکہ اور پیناما۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے پیناما کولمبیا کا ہی ایک حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن ڈیرین گیپ کی وجہ سے کولمبیا کے لیے پیناما پر کنٹرول رکھنا کافی مشکل تھا۔ کولمبیا کی حکومت کے لیے پیناما کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا سمندری راستہ۔ اب اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیناما نے کولمبیا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ پیناما کے ایریے پر خاص دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے امریکہ کی خواہش تھی کہ پیناما کینال کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ امریکہ کی ٹریڈ شپس اور نیوی بھی پیناما کینال کے ذریعے بہت ہی کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جا سکتی تھی۔ لیکن کولمبیا پیناما کینال کا کنٹرول کسی بھی حال میں امریکہ کے ہاتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ امریکہ نے پیناما کو آزادی دلوانے کے لیے اس کا پورا ساتھ دینا شروع کیا اور پھر آخر کار سال 1903 میں پیناما ایک آزاد ملک کی حیثیت سے سامنے آیا۔ چونکہ امریکہ نے پیناما کو آزادی دلوانے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اس لیے پیناما کی حکومت نے امریکہ کو پیناما کینال کے آس پاس کی ساری زمین مستقل طور پر ان کے حوالے کر دی اور یوں سال 1999 تک
تک یہ سارا ایریا امریکہ کے کنٹرول میں ہی رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال تقریباً 14 سے 15,000 کارگو شپس اسی راستے سے گزرتی ہیں۔ آج امریکہ اور ایسٹرن ایشیا کی زیادہ تر ٹریڈ اسی راستے سے ہوتی ہیں اور اسی لیے آج اس کینال کو سب سے زیادہ چائنا اور امریکہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اب اگر جنگل میں چھپے ڈیرین گیب نامی اس خطرناک قصبے کی طرف واپس لوٹا جائے تو چونکہ یہ کولمبیا اور پیناما کے درمیان موجود ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ کولمبیا وہ ملک ہے جہاں بے شمار قسم کی جرائم عام ہو چکے ہیں۔ یہی وہ ملک ہے جہاں بڑے بڑے ڈرگس مافیا قدم جمائے بیٹھے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوکین کولمبیا میں ہی تیار ہوتی ہے اور پھر تیار ہو کر اسے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ بھیجا جاتا ہے۔ لیکن ڈیرین گیپ کی وجہ سے کولمبیا میں بڑے بڑے اسمگلرز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے کوکین اسمگلر کرنے کے لیے سمندر کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جہاں پیناما کے ہاتھوں وہ جلدی پکڑے جاتے ہیں۔ اب فرض کر لیں اگر ایسی صورتحال پر ڈیرین گیپ میں کوئی ریل پٹری یا روڈ تعمیر کی جاتی ہے تو امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوگا کہ کہیں کولمبیا کے ڈرگس مافیا اس روڈ کے ذریعے بآسانی اپنی کوکین اور دیگر نشہ آور اشیاء پیناما میں پہنچا کر اسے خراب نہ کر دیں۔ اگر ڈیرین گیپ میں کوئی روڈ بن جاتا ہے تو کولمبیا کی ڈرگس مافیا کے لیے کوکین میکسیکو اور امریکہ تک پہنچانا بھی کافی آسان ہو جائے گا۔ اگر کولمبیا اور پیناما کی حکومت ڈیرین گیپ کے کسی حصے پر روڈ تعمیر کرنے کا معاہدہ کر بھی لیتی ہے تو امریکہ یہاں کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ کنسٹرکشن کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ اگر بات کی جائے ڈیرین گیپ پر کسی قسم کی روڈ تعمیر نہ کرنے کی چوتھی بڑی وجہ کی تو وہ ہے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کی نقل مکانی کو روکنا۔ دراصل ساؤتھ امریکہ اکنامک، سیاست اور رہن سہن کے لحاظ سے نارتھ امریکہ سے کافی پیچھے ہے، کیونکہ ساؤتھ امریکہ کے زیادہ تر ممالک کرپشن، حکومت کی عوام پر توجہ نہ دینے اور مختلف قسم کی جرائم کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں رہنے والے لوگ ایک اچھا لائف سٹائل گزارنے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ان سے بس کچھ ہی میل دور امریکہ سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو امریکہ اپنے ملک میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے پالیسی کافی سخت کر چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں ساؤتھ امریکہ سے امریکہ شفٹ ہونے کی خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے یہاں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونا ہی آخری آپشن بچتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہر سال ہزاروں لوگ غیر قانونی طریقے سے امریکہ جانے کے لیے موت کی وادی یعنی کہ ڈیرین گیپ سے گزر کر سینٹرل امریکہ اور پھر میکسیکو سے گزر کر امریکہ داخل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سارے راستے میں انہیں سب سے زیادہ مشکلات ڈیرین گیپ سے گزرتے وقت پیش آتی ہے۔ ان کو اس راستے سے گزرتے وقت تقریباً 10 دن کا وقت لگ جاتا ہے، جس دوران انہیں زہریلے سانپوں، ڈینگی مچھروں اور سینکڑوں قسم کے زہریلے کیڑے مکوڑوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ بے شمار لوگ اس سفر میں مارے جاتے ہیں اور جو بچتے ہیں وہ کسی نہ کسی بیماری یا زہریلے انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنے خطرناک راستے کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی ڈیرین گیپ سے گزرنے والے لوگوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بس اسی غریبی اور بھوک کے ستائے لوگوں کو امریکہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ڈیرین گیپ میں ابھی تک کوئی روڈ تعمیر نہیں کی گئی، اور اتنی ساری وجوہات کی بنا پر شاید آئندہ بھی یہاں کبھی کوئی روڈ تعمیر نہ کی جا سکے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔